علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخرج نمبر 17 کی پریکٹس کریں گے، تو آئیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ خشیوم، خشیوم یعنی ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی حروف غنہ نون مشدد اور میم مشدد ادا ہوتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ جب بھی میں آپ لوگوں کو تجوید میں بتاتی ہوں کہ میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو غنے کا معنی ہوتا ہے آواز کو ناک میں ٹھہرانا، ٹھیک۔ آگے ہمارا جو صفات کا بیان ہے، صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ ہیں اگر وہ ادا نہ ہو تو حروف بگڑ جاتے ہیں۔ صفات عارضہ وہ ہیں جن کے اگر وہ ادا نہ ہوں تو حرف بگڑتا تو نہیں مگر اس کا حسن اور زینت باقی نہیں رہتی۔ پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ متضادہ وہ ہیں جن میں ایک صفات دوسری کی ضد ہو، اور یہ 5 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ صفات لازمہ متضادہ ہمیں چھپانا، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا، ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرنا جس سے آواز جو ہے نا باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے۔ تو ظاہر کرنا یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے۔ ان میں سانس کم اور آواز زیادہ ہوتی ہے۔ شدت، شدت کا معنی ہوتا ہے سخت، جس طرح کسی حروف پہ تشدید آتی ہے تو اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پیچھے والے حروف کو شدت کے ساتھ تشدید والے حروف سے ملاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شدت۔ سخت ہونا یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے آواز بند ہو جائے، جیسے یہ عاجد، قطن، یہ دیکھیں یہ طوا کے اوپر ہے نا، تو اس کو ہم قاف کو طوا کے ساتھ شدت سے ملائیں گے، اور اس کے 8 حروف ہیں۔ آگے رخاوہ، ٹھیک ہے، رخاوت نرم ہونا یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے، اور شدید حروف کے علاوہ باقی 16 حروف رخاوہ ہیں۔ توسط کے بھی کچھ حروف ہیں۔ توسط ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ان حروف کچھ آواز بند ہوتی ہے اور کچھ جاری رہتی ہے۔ یہ لین غمر کے 5 حروف ہیں، ان کو توسط بیانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ استعلا بلند ہونا یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا۔ یہ مستعلیہ حروفوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم مستعلیہ حروف پڑھتے ہیں تو زبان جو ہے نا وہ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ زبان کی جو جڑ ہوتی ہے وہ زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا، یہ مستعلیہ حروف کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مستعلیہ جو حروف ہیں یہ 7 ہیں، اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے، آگے حروف بھی مینشن کیے جائیں گے۔ 7 حروف ہیں مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ آگے نیچے رہنا یعنی حروف کے ادا کرتے وقت ان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا۔ مستعلیہ کے 7 حروف ہیں سوائے حروف مسقطات، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے۔ تو مجھے امید ہے آج آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا لیسن انشاءاللہ کل